السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 456، سورہ ہود، آیت 96 تا 100۔ پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پس انہیں پینے کے لیے آگ پر لے آئے گا، اور وہ پینے کی بری جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے، اور ان کے پیچھے اس میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ کو بِآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُّبِینٍ، اور واضح دلیل، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا، تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون کے حکم کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ، اور نہیں تھا فرعون کا حکم، برشید، بھلائی والا، یقدم، وہ آگے آگے ہوگا، قومہ، اپنی قوم کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمْ، پھر وہ جا داخل کرے گا انہیں، النار، آگ میں، وَبِئْسَ، اور برا ہے وہ، الورد، گھاٹ، المورود، جس پر وہ لائے جائیں گے، وَأُتْبِعُوا، اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ، اس میں یعنی اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، بئس، برا ہے وہ، الرفد، عطیہ، المرفود، جو عطیہ وہ دیے جائیں گے، ذالک، یہ من انباء، کچھ خبریں ہیں، القرآ،
ان بستیوں کی یعنی تباہ شدہ بستیوں کی، نقصو ہم بیان کرتے ہیں ان کو، علیکا آپ پر، منہا ان میں سے کچھ، قائم ہیں کھڑی ہیں، وحسید اور کچھ کاٹ دی گئیں یعنی نیست و نابود کر دی گئیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے اور مدین کی تباہی کے بعد اب سورہ ہود میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور فرعون ملعون و مردود کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون اور آل فرعون کی طرف جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، پلس جناب ہارون علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا فرعون اور آل فرعون کی طرف، فرعون اور فرعون کے قوم کے وزیروں کی طرف۔ تو فرمایا کہ واضح دلیل اور نشانیاں دے کر بھیجا۔ یہ واضح دلیل، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے جو وقتاً فوقتاً موقع بموقع آپ کو عطا کیے گئے۔ ان میں سے عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا لاٹھی، ید بیضا آپ علیہ السلام کا ہاتھ کا سفید ہو جانا، اور اسی طرح قحط سالیاں، پھلوں کی کمی، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ طوفان اور عذاب۔ اور یہ تمام نشانیاں اور معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون اور فرعون کے قوم کے وزیروں کے سامنے، فرعون کے دربار میں بھی پیش کیے، اور ایک جنتا عام میں، قبلے کے عام میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات اور نشانیاں فرعون اور آل فرعون اور اہل علاقہ کے سامنے پیش کیں۔ اور فرعون اور آل فرعون اور فرعون کی قوم کے وزیر ان نشانیوں اور معجزات کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح مزید معجزات کا مطالبہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کے وزیروں مشیروں کا اس لیے ذکر کیا کہ فرعون کے ان احکامات کو نافذ کرنے والے یہی وزیر، اور وزیر ویسے ہی حکومت کے ریٹ کو اور حکومت کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرعون جو کچھ کہتا یہ وزیر یا ڈر مارے یا لالچ مارے یا اپنی بے عقلی اور ناسمجھی سے تمام کو نافذ کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ فرعون بھی تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، تو وہ رب کہاں سے ہو گیا اور وہ انا ربکم الاعلی کہاں سے ہو گیا۔ جو کچھ فرعون کہتا یہ فرعون کے وزیر مشیر اس کو ماننا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا جو حکم ہے وہ ہرگز کسی طور پر بھی درست نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر فرعون کے وزیر اور فرعون کی قوم فرعون کی تقلید کرتی رہی اور فرعون کے ان ناجائز اور حرام احکامات کو مانتے اور تسلیم بھی کرتے رہے اور نافذ کرتے رہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ فرعون کے وزیر اور مشیر اور آل فرعون قیامت کے دن بھی اسی طرح فرعون کی تقلید کرتے ہوئے فرعون کے ساتھ ہی جہنم رسید ہوں گے۔ یہ فرعون قیامت کے دن بھی اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور انہیں پینے کے لیے وہ آگ پر لے آئے گا۔ وہ آگ وہ پینے کی بڑی بری جگہ ہے جس پر پینے کے لیے کسی کو لے آیا جائے۔ اور یہی حال تمام گمراہوں کا ہوگا۔
جو گمراہ کرنے والا گمراہ کرتا رہا اور لوگ اس کی تقلید کر کے گمراہ ہوتے رہے، کل قیامت کے دن گمراہی کی طرف لے آنے والا اپنے ان جاہل مقلدوں کو بھی قیامت کے دن لیڈ کر رہا ہوگا، اور یہ تمام جاہل اور اجہل لوگ اپنے لیڈر سمیت جہنم رسید ہوں گے۔ پینے کی جگہ بندہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے جاتا ہے، مگر وہاں تو پانی کی بجائے آگ سے ان فرعون اور آل فرعون اور جہنمیوں کی خاطرداری کی جائے گی، جبکہ جہنم کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا، زخموں کا خون اور پیپ ہوگا، اور اتنا گرم کہ ادھر سے منہ میں آئے گا اور ادھر سے آنتوں کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے گا۔ اور مزید یہ کہ فرعون اور آل فرعون پر دنیا کے اندر بھی لعنت اور آخرت کے اندر بھی لعنت اور اللہ کی پھٹکار پڑتی رہے گی، کہ ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور ان پر آخرت اور قیامت کے دن بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا، اور فرعون کے وزیروں مشیروں نے بھی یہ بات مان لی۔ تو جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، فرعون محض اللہ کی مخلوق تھا، نہ وہ رب تھا نہ وہ رب الاعلی تھا۔ اور اسی طرح کے جاہل عقیدے وہ صوفیوں کے بھی ہیں اور صوفیوں کے رہے، جیسا کہ ایک ملعون صوفی حسین بن منصور حلاج، جسے عام طور پر منصور حلاج کہا جاتا ہے، وہ صاف طور پر یہ کہتا تھا کہ انا الحق، میں ہی حق ہوں، مطلب اللہ ہونے کا دعویٰ۔ اور اس وقت کے خلیفہ وقت نے اس شخص کے اس کفری عقیدہ کے ثابت ہو جانے پر اسے سولی لٹکا دیا، اور حسین بن منصور حلاج کو تخت دار پر چڑھا دیا گیا، مگر اس کے ماننے والے مقلد پھر بھی باز نہ آئے اور کہا کہ وہ سولی چڑھ گیا مگر حق کہنے سے باز نہ آیا، اور منصور حلاج نے بھی انا الحق ہونے کا دعویٰ کیا، اور فرعون نے بھی کہا کہ انا ربکم الاعلی۔ ایسے کفریہ الفاظ اور عقیدے پر اللہ کی پھٹکار کہ جس کے نتیجے میں خالق اور مخلوق کا فرق ہی مٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ تو فرعون اور آل فرعون کو مرتے ہی آگ نے گھیر لیا، اور وہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ برا ہے عطیہ جو کسی کو دیا جائے، اور یہ عطیہ کس چیز کا ہے؟ یہ عطیہ ہے لعنت کا عطیہ۔ اس لعنت کو عطیہ بطور مذاق بتایا گیا، جیسے کہا گیا کہ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ حالانکہ سزا اور عذاب یہ خوشخبری تو نہیں ہوتی، یہ تو ایک خوفناک خبر ہوتی ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ برا ہے عطیہ، یعنی ان کو لعنت گفٹ میں ملی، ان کو گفٹ میں کیا ملی؟ لعنت ملی ہے، اور یہ لعنت ان پر دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پھر فرمایا یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں اے پیغمبر جو ہم تجھے بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اب ان بستیوں میں سے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح آپ کا بھلا ہو جناب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی طرف لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر گئے۔ تو فرمایا کہ ان کافروں کی بستیوں میں سے کچھ بستیاں تو ابھی تک کھڑی ہیں، یعنی ان بستیوں کی باقیات موجود ہیں، اور ان بستیوں میں سے کچھ بستیوں کے نشانات اب بھی قائم ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے پہاڑ اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات آج بھی ان کے نام و نشان موجود ہیں، اور کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے۔
ہماری عبرت کے لیے اللہ نے کئی بستیوں کے نشانات کو باقی رکھا تاکہ آنے والی دنیا انہیں دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔